بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بٹی اور آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں چند دن پہلے یو اے نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد دنیا کی تمام سیاست بدل گئی، حالات بدل گئے۔ اسلامی امہ جسے کہتے ہیں وہ بکھر گئے، ایک دوسرے کا بازو بننے کی بجائے ایک دوسرے کے مخالفین کو ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ یہ خبر جیسے ہی دنیا میں آئی تو تمام مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر بدوڑ گئی۔ کہا جاتا ہے اس کے پیچھے شاید جو یو اے نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یہ سعودی عرب کی بھی اتفاق شامل ہے۔ ناظرین، امریکہ عرصہ دراز سے تمام مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی ہر ممکن کوششیں کرتا رہا اور کامیاب بھی ہوتا رہا۔ ہم ایک نہیں ہو سکے۔ دنیا میں تمام عربی ممالک جن کے پاس پیسہ بے پناہ ہے، ان کی زیادہ تر پراپرٹی بیرون ملک یعنی کہ یورپ، امریکہ، ان ممالک میں ہے۔ پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اسلامی ممالک بھائی آپس میں ہی ناراض ہیں۔ پہلے حالات خراب ہوئے سعودی عرب اور ایران کے، ان سب حالات سے ہمیشہ امریکہ نے اور اسرائیل نے فائدہ اٹھایا۔ امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو کمزور کرتا، پہلے قرضے دیتا، ان کو پیسے دے دیتا، پھر ان پر قبضے کراتا اور مختلف ممالک میں اپنی افواج بھیج کر اپنے آپ کو علاقے کا بڑا کرانے کی کوشش کرتا۔ رشیا کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ناظرین، جب سے یہ پکڑا ہے اس کے بعد سعودی عرب نے جب سے یو اے ای نے اس کو تسلیم کیا تو پاکستان کے خارجہ منسٹر شاہ محمود قریشی نے ایک معمولی سی بات کہی کہ یو اے ای میں عرب ہمیں خاموش رہتا ہے، لیکن سعودی عرب جیسے پہلے ہی کسی تلاش میں تھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان داغے۔ ماضی میں سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی بہت بلند رہی، ہر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آئے، یہاں تک کہ پاکستان کے قیادت نے یہی کہا کہ سعودی عرب کا نقصان پاکستان کا نقصان ہوگا اور پاک فوج اب تک ادھر ہے۔ چند روز قبل آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض جب وہاں گئے، گو کہ ان کے بادشاہ سے ملاقات نہیں، لیکن معاملات کا سے ہی اچھے رہے۔ سعودی عرب نے ان حالات میں کہا کہ پاکستان کی فوج مزید بھیجی جائے جو سعودی عرب کی فوج کو ٹریننگ دے اور مضبوط کرے۔ ناظرین، آنے والے دنوں میں ایسا لگ رہا ہے کہ 2-3 بڑے بلاک بن جائیں گے، ایک امریکہ، اسرائیل، بھارت اور پاسبل ہے کہ اس میں سعودی ممالک اور دیگر ممالک کی جگہ جائے، جبکہ دوسرے بلاک میں ہوگا رشیا، چین، پاکستان، ایران اور مختلف ممالک۔ بڑی حیرت والی بات ہے ناظرین کہ آج بیت القبلہ اول ہمارا، جسے اسرائیل اصل میں قبضہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اسرائیل کی پالیسی یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کو دنیا تسلیم کرے گی اور اس کے ارد گرد جتنی فلسطین کی آبادیاں ہیں قبلہ اول سمیت، وہاں وہ قابض ہو جائے گا۔ نہایت افسوس کی بات ہے، مسلمان ایک نہیں ہو پا رہے۔ ہر ممکن کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کو ایک کیا جائے، مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اگر مسلمان ایک مٹھی کی طرح طاقت بن جائے اور اپنی انویسٹمنٹ 1-2 ممالک میں کریں اور 2 ممالک کی انسانی قوت لے تو دنیا بھر میں اسلام سے بلند اور مسلمانوں سے بڑی طاقت کوئی نہیں بن سکتی۔ لیکن بدقسمتی کچھ جو مسلمان ممالک امیر ہیں، انہوں نے اپنا سارا کچھ جیوس کے حوالے کر دیا۔ امریکہ، یورپ، لندن، ان کے بزنس وہاں، ان کے اکاؤنٹ وہاں، ان کی پراپرٹیاں وہاں، یہاں تک کہ عرب ممالک نے بھارت میں بھی اپنا دلچسپی لی۔ قبلہ اول کی ایک بہت پرانی ہسٹری ہے ناظرین، تقریباً آج سے 833 سال پہلے بھی کم و بیشتر اسی طرح حالات تھے۔
اسی طرح حالات تھے، لیکن اس وقت ایک طویل قبضے کے بعد جب غیر مسلم کو قبضہ تھا قبلہ اول پر، صلاح الدین ایوبی اٹھے اور انہوں نے پہلے اپنی اکانومی مضبوط کی اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے قبلہ اول ہر حال میں آزاد کرانا ہے، اور وہ وہاں کم تعداد میں ہونے کے باوجود جذبہ ایمانی لے کر گئے اور اس کو آزاد کرایا۔ اب تقریباً تمام اسلامی ممالک کا آپ جائزہ لیں تو کہیں صلاح الدین ایوبی نہیں آ رہا، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، کوئی اس کا ان کا عکس بھی نظر نہیں آ رہا کہ جو اسرائیل اور امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کی بات کرے، آپ اسلامی ممالک میں آپس میں لڑا کر یا ان کو بلیک میل کر کے ہر کسی پہ تیل پہ قبضہ کر رہے ہیں، کسی کے وسائل پر قبضہ کر رہے ہیں۔ اب خدشہ یہ تھا کہ اگر سعودی عرب زیادہ ناراض ہوتا، جس کا انہوں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا شاہ محمود قریشی، اور وہ پاکستان کی جو مین پاور ادھر 25-30 لاکھ ہے ان کو واپس کر دے گی، اس وجہ سے قمر باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کو خود جانا پڑا اور انہوں نے حالات معمول پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر دوسری طرف اسرائیل مکاری، عیاری اور دماغ اس کا امریکہ کے ساتھ مل کے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑا کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے صلاح الدین ایوبی آئے نہ آئے، لیکن قبلہ اول کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کرانی ہے، وہ ان لوگوں سے کروا لے گا۔ ناظرین، جو بڑی حیرت والی بات ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے کہ وزیر خارجہ نے بیان کیوں دیا، جبکہ جب مقبوضہ کشمیر ہماری شرح پر بھارت نے درندگی کے ساتھ قبضہ کیا، انسانیت کو رسوا کیا، لیکن کوئی او آئی سی، کوئی بڑی سپر پاور آج تک ان کی مداوا نہیں کر سکی۔ 5 اگست 2019 پر بھارت نے وہاں یلغار کی اور مسلمان عورت، بچوں، بزرگوں پر جو ظلم ڈھائے، اس کی مثال ماضی میں کیا دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ موجودہ صورتحال میں ایسا لگ رہا ہے 2 بلاکوں میں تقسیم ہوں گے۔ ناظرین، جو ملک اکانومی طور پر بہتر نہ ہو، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو، اکانومی اس کی بہتر نہ، لوگوں کے روزگار نہ ملے، اس کی عموماً سفارتی پالیسیاں دوسروں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ پاکستان کو سب سے پہلے چاہیے کہ سفارتی سطح اکانومی اپنی بہتر کرے، بجائے پاکستان کے لوگ بیرون ملک نوکریاں لینے جائیں، لوگ ادھر آئیں۔ اس کے لیے اچھا حکمران ہونا ضروری ہے۔ اچھے حکمران کے 2 کام ہوتے ہیں، اپنی اکانومی کو بلند کرتا ہے، اوپر کرتا ہے، لوگوں کی زندگی کو تمام مسائل سے نجات دلا کے وسائل دیتا ہے تاکہ ملک ترقی کرے۔ اور جب یہ ملک انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے تیار سامان کر لیتے ہیں تو پھر کوئی دشمن ملک یا کوئی بلیک میل کر کے اس کو سفارتی سطح پر ناکام نہیں کر سکتے۔ آنے والے حالات بہت مشکل آ رہے ہیں۔ ایران سعودی عرب کی بات نہیں سننا چاہتا، انہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ہر ملک کے ساتھ، چائنا کے ساتھ سی پیک کو کامیاب کرے، اور امریکہ بظاہر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان چین سے الگ اور سی پیک کا قصہ ماضی کر دے، لیکن پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے پوری دنیا کو کہ سی پیک پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، چین نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور ہم ہر ممکن رہیں گے۔ دوسری طرف بھارت پاکستان میں ایل او سی پر فائرنگ کر کے اسرائیل اور امریکہ کی مدد سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہ رہا، اور چاہ رہا کہ سی پیک کا یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہو تاکہ پاکستان اکانومی طور پر اور نیچے جائے۔ تقریباً 43,000 ارب کے مقروض ہو چکا ہے اور ہم اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے نہ کر پائیں۔ اب پاکستان کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، ہر وہ فیصلہ کرنا ہوگا جس میں پاکستان کا مفاد ہو، قطع تعلق اس سے کہ دوسرا ممالک کوئی ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ ڈپلومیسی سے چلنا ہوگا، کامیابی سے چلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے جو عمران خان صاحب اور یہ سعودی شہزادے کی بن سلمان صاحب کی دوستی تھی، وہ دوستی یا فون بھی نہیں سن رہی، کیونکہ وہ دوستی، وہ تو بادشاہ تھے۔ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ کہہ دے اور خدا نہ خواستہ
اسرائیل کو کوئی تسلیم کر لے، اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اسرائیل کو کسی بھی صورت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ مسلمان آنے والے دنوں میں اکٹھے ہو کر تمام قوتیں مل کر دشمن ملکوں کو جواب دے گی۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے، یہود و انصار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم ہرگز جنگ نہیں چاہتا پاکستان، نہ جنگ اس کا حل ہے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ قبلہ ابر پر قبضہ کر لیا جائے، مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا جائے، بھارت، اسرائیل اور امریکہ مل کے پاکستان کو نقصان پہنچائے اور ہم خاموش رہیں۔ اب ہمیں کھل کے فیصلہ کرنے ہوں گے۔ جو سمجھتے تھے عمران خان صاحب کے وزیر اعظم جب وہ چائنیز سلمان شہزادہ صاحب تشریف لائے تو انہوں نے ان کو گاڑی بھی چلائی، لیکن اب اچانک وہ ناراض ہو گئے کہ پاکستان نے یہ بیان کیوں دیا۔ ناظرین، آنے والے وقت میں تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر بھارت اپنی مکاری، عیاری اور شرارتوں سے باز نہ آیا، اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے شرارتیں کرتے رہا، تو اب پرانی جنگیں نہیں ہوگی، نہ گھوڑوں اونٹوں پہ جایا جائے گا، نہ تلواروں سے ہوگا، بٹن سے لڑائی ہوگی۔ لیکن مسلمان ہر ممکن کوشش پاکستان کر رہا ہے کہ جنگ سے اوائڈ کیا جائے، مگر اگر جنگ مسلط ہوئی تو شروع وہ کریں گے اور ختم انشاءاللہ تعالی دنیا کے خطے میں ایک ایک رہنے والا مسلمان کرے گا۔ یہ بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ شاید مڈل ایسٹ سے پاکستانیوں کو واپس بھیج دیا جائے، لیکن تاہم پاکستان کی حکومت اور فوج کی یہ بہت زیادہ کوشش ہے کہ حالات اس نیش پر نہ جائیں، جبکہ اسرائیل کو تسلیم پاکستان نے نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسرائیل کی اگلی چال اور مکاری جاری ہے، لیکن اسلامی ممالک دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، مل کر فیصلہ کرتے ہیں، پاکستان دنیا میں مسلمانوں کے مفاد میں کام کرتے ہیں یا امریکہ کی جاری شرارتی کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج کے جوان ہمیشہ بھارت کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بھارت نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے اسرائیل کو قبول کرانے کی کوشش کی تو نہ صرف پاک فوج، حکومت، 22 کروڑ عوام اس کا جواب دینے کے لیے چلتا پھرتا بارود بن جائے گی۔ لہذا ناظرین، آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور دعا کریں کہ جہاں بھی ہیں پاکستان ان میں اتفاق، محبت، پیار پیدا۔ ناظرین، آخر میں صرف ایک شعر کا سہارا لے رہا ہوں۔ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اسرائیل کی یہ چال اچانک نہیں، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی پرانی چالنگ تھی۔ باقی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی ہم بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔